اور بڑی خوش قسمت خاتون ہے جناب شیمہ، میں اس کی قسمت پہ قربان جاؤں۔ صحابہ نے تو لڑکپن میں حضور کو دیکھا، جوانی میں حضور کو دیکھا، لیکن یہ وہ خاتون ہے جس نے بچپنے میں حضور کو دیکھا، جس نے بچپن میں حضور کے ناز اور نخرے برداشت کیے، جس نے بچپن میں حضور کی خدمت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ضرورت پڑتی، کھلانے والی شیمہ تھی، پانی کی ضرورت پڑتی، پلانے والی شیمہ تھی، حضور کے سر پہ تیل لگانے والی شیمہ تھی، آنکھوں میں سرما ڈالنے والی شیمہ تھی، نہلا دھلا کر کپڑے پہنانے والی شیمہ تھی، انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے والی شیمہ تھی، اور جھولے میں جھلا کر جھلانے والی جناب شیمہ تھی۔ جناب شیمہ نے حضور کے بچپنے کو دیکھا، حضور کے پیار اور محبت کو دیکھا، حضور کے ناز اور نخروں کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچپن میں اپنی محبتیں نچھاور فرمائی۔ حضور کو یاد آ گئی کہ میری بہن شیمہ تھی، اور یہ وہ عظیم خاتون ہے جس وقت بکریاں چرانے جاتی اپنے بھائی محمد کو بھی ساتھ لے کے جاتی۔ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہنے لگی کہ اماں میں اپنی بھائی کے بغیر بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگی کہ جس وقت میں اپنے بھائی کو لے کے جاتی ہوں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے، اور جس وقت میں اپنی بہن کو اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہوں، بکریاں جلد سیر ہو جاتی ہیں اور بکریاں مجھے تنگ نہیں کرتی۔ جس وقت بکریوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، بکریاں بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ کر وہ بھی میرے بھائی کا چہرہ تکتی ہے، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ تکتی ہوں۔ میں اپنے بھائی کے بغیر بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں میری بہن ہے شیمہ، میرے پاس لے کے آؤ۔ پیغمبر کی امت کے لوگوں، بہنوں کے بھائیوں، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جذبہ محبت کو دیکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا استقبال فرمایا، اور حضور نے اپنی بہن کے لیے وہ چادر بچھا دی جسے قرآن مزمل کہتا ہے، وہ چادر بچھا دی جسے قرآن مدثر کہتا ہے، وہ چادر بچھا دی جسے قرآن وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کو عزت دی، مقام دیا، رتبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھا دیا۔ اور جس وقت جانے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بے شمار بکریاں دی، اونٹ دیے، غلام دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب پیشکش فرمائی۔ فرمایا کہ شیمہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہو تو میں محمد بھائی بن کر تمہاری کفالت کروں گا، اگر جانا چاہو تو میری طرف سے آزادی ہے، راستے کھلے ہیں، کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا۔ جس وقت جانے لگی، ابھی بھی افسردہ تھی، پریشان تھی۔ پیغمبر نے پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اکیلی نہیں آئی تھی، قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ آئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد آپ کو بھی آزاد کرتا ہوں، آپ کے صدقے آپ کے لوگوں کو بھی آزاد کرتا ہوں، آپ کے قبیلے کو بھی آزاد کرتا ہوں، کوئی ہماری قید میں نہیں رہے گا۔ عربی کی کتابوں میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ جناب شیمہ عرب دھرتی کی خاتون تھیں، اور عرب دھرتی کے لوگ تو فی البدی شاعر ہوا کرتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں۔ جناب شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں سنایا کرتی تھی۔ لوری کے چند الفاظ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، وہ بڑے عجیب الفاظ ہیں۔ جس وقت جھولے میں ڈال کر حضور کو جھلاتی تھی، حضور کو کھلاتی تھی، پلاتی تھی، سلاتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار بھرے محبت بھرے الفاظ بولا کرتی تھی۔ وہ لوری کیا تھی؟
وہ لوری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعایا جملے تھے۔ اب بہن کا پیار دیکھیے اپنے بھائی کے لیے، وہ لوری میں یہ کہا کرتی تھی یا ربی ابقی لنا محمدا، یا ربی ابقی لنا محمدا، اے میرے پروردگار ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا، حتیٰ اراہ یافعا و امردا، حتیٰ کہ میں اپنے بھائی کو لڑکپن میں بھی دیکھوں، جوانی میں بھی دیکھوں۔ بہنوں کا مان ہوا کرتے ہیں بھائی، اور بہنیں دعائیں مانگا کرتی ہیں جب بھائی چھوٹے ہوں کہ اللہ ان کی زندگی دراز کر دے، ہم ان کو لڑکپن میں بھی دیکھیں، جوانی میں بھی دیکھیں۔ جناب شیمہ بھی یہی دعا مانگا کرتی تھی، اے اللہ ان کی زندگی دراز کر دے، حتیٰ اراہ یافعا و امردا، میں لڑکپن میں بھی دیکھوں، میں جوان ہوتا ہوا بھی اپنے بھائی محمد کو دیکھوں۔ پھر اگلا جملہ سنیے، فرماتی تھی ثم اراہ سیدا مسودا، اے اللہ جب یہ سردار بن جائے تو میں سردار بنتا ہوا بھی دیکھوں۔ چاہت دیکھیے، اور اللہ نے ان کی چاہت کو کیسے پورا کر دیا کہ جس وقت پیغمبر سردار تھے، جس وقت پیغمبر والی تھے، جس وقت پیغمبر حاکم تھے، جس وقت پیغمبر کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی تھی، جس وقت پیغمبر کا جملہ ایک حکم کی حیثیت رکھا کرتا تھا، جس وقت آپ فاتح مکہ بن چکے تھے، جس وقت آپ فاتح مدینہ بن چکے تھے، جس وقت آپ فاتح حنین بن چکے تھے، اس وقت جناب شیمہ نے پیغمبر کو سردار بنتا ہوا بھی دیکھا۔ ثم اراہ سیدا مسودا، پھر آگے فرماتی تھی وقبض اعادیہ مان والحسدا، اے اللہ اس کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دینا، اس کے دشمن اس دھرتی پہ زندہ نہ رہے۔ یہ بچپنے کی دعائیں تھیں، اللہ نے قبول فرمائی۔ یہ بھائی اور بہن کا پیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیار اور محبت سکھلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر طبقے کے لیے نبی رحمت بن کے تشریف لائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بد امنی، انتشار ہے، فساد ہے، لہو ہے، خون ہے، بہہ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دنگا ہے، آج ہمارے معاشرے میں دھاڑ مار بہت کچھ ہے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا، آج مسلمان ایک دوسرے کے خون کو بہا کر فخر کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بھائی سے کچھ نہیں چاہیے، بھائی کا خون چاہیے۔ اس فرسودہ دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو اپنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی پالیسیوں کو اپنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور محبت اور عقیدت کے جذبات کو اپنانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اپنے اوپر بھی لاگو کرنے چاہیے، معاشرے پر بھی لاگو کرنی چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا ہم ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب